السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دیدہ یارم کی 7 ایپیسوڈ کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ DBL پر سبسکرپشن لے کر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کر سکتے ہیں۔ 2 دن خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ لیلا مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق حاجب کی بات ماننے پر تیار ہو گئی تھی۔ اسے ہر صورت راجن سے بدلہ لینا تھا اور اس کے لیے اسے یہاں سے نکلنا تھا، مگر بے بسی یہ تھی کہ وہ حاجب کی مرضی کے بغیر یہاں سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ حاجب نے اس کا اقرار سنا تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ جانتا تھا یوں زبردستی کرنا غلط ہے، مگر اسے یقین تھا ایک بار لیلا اس کے نکاح میں آ جاتی تو وہ اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس نے لیلا کے مان جانے کا بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا کو بتاتے اگلے ہی دن نکاح کا شور مچا دیا تھا۔ وہ دونوں تو اس کی جلد بازیوں پر بوکھل آ گئے تھے۔ حاجب کیا ہو گیا آپ کو؟ تھوڑا تو صبر رکھیں، ہزاروں تیاریاں کرنا باقی ہیں، ایک دن میں یہ سب کیسے ہوگا؟ ملکہ زلیخا نے اسے سمجھانا چاہا۔ ماں سب کچھ ہو جائے گا، ہم جانتے ہیں آپ اور بابا جان سب سنبھال لیں گے۔ اتنی مشکل سے تو وہ مانی، اگر دوبارہ انکار کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ حاجب نے انہیں کندھوں سے تھامتے کہا تو وہ مجبوراً انہیں ماننا پڑا۔ اس طرح پورے محل میں ہونے والے بادشاہ کے نکاح کا شور مچ گیا تھا۔ ہر کوئی تیاریوں میں مصروف تھا، اتنے جوڑے کھانے اور نہ جانے کیا کیا بن رہا تھا۔ محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ملکہ زلیخا کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی تو وہ ہر چیز بہترین چاہتی تھی، وہیں جس کا نکاح تھا وہ عجیب الجھن کا شکار تھی۔ لیلا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، ہاں البتہ ساشا ہر کام میں ضرور پیش تھی۔ شہزادی، ملکہ زلیخا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادمہ نے لیلا کے قریب آ کر رکتے بتایا تو وہ اپنے خیالوں سے نکلتی چونکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہم یہاں ہیں بیٹا، آپ آ جائیں۔ ملکہ زلیخا خود ہی اپنی خادماؤں کے ساتھ وہاں پہنچی۔ ہر ملازمہ کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جنہیں وہ لیلا کے کمرے میں رکھ چکی تھی۔ یہ سب؟ لیلا نے حیرت سے ان ڈھکے ہوئے تھالوں کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کے نکاح کا جوڑا اور باقی ضرورت کا سامان ہے بیٹا۔ حاجب ہمارے اکلوتے بیٹے ہیں تو اس رشتے سے آپ ہماری اکلوتی بہو۔ کل آپ دونوں کا نکاح ہے، ہم نہیں چاہتے کسی بھی چیز کی کوئی کمی ہو۔ ملکہ زلیخا نے پیار سے کہا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اتنا سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیلا کو عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ آپ صرف ہماری بہو نہیں ہیں لیلا، آپ اس سلطنت کی ہونے والی ملکہ ہیں۔ اپنے یا ہمارے لیے نہ صحیح، مگر اس سلطنت کی آن بان اور شان کے لیے آپ کو اس کی شایان شان نظر آنا ہے۔ ملکہ زلیخا نے نرمی سے سمجھایا۔ جی، وہ اور کیا کہہ سکتی تھی، تبھی خاموشی سے سر ہلا گئی۔ کیا بات ہے لیلا، آپ کسی الجھن میں لگ رہی ہیں؟ کیا آپ اس نکاح پر خوش نہیں ہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں، ہم آپ کی بھی ماں ہیں۔ ملکہ زلیخا نے اسے شش و پنج میں دیکھا تو آگے بڑھتے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے پیار سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ سب بہت اچانک ہو رہا ہے، اسی لیے وہ ان سے اپنی پریشانی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ویسے بھی بتاتی بھی تو کیا فائدہ ہوتا؟ ہم سمجھ سکتے ہیں بیٹا، کسی کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے، خاص کر صنف نازک ایسے وقت میں خود کو الجھن میں محسوس کرتی ہے، کیونکہ خود کو کسی کے سپرد کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ملکہ زلیخا اس کے ساتھ بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ ہم آپ سے یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ آپ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر نئی زندگی شروع کر لیں۔ آپ کو وقت لگے گا یہ سب قبول کرنے میں، بس اتنا یاد رکھیے گا حاجب محبت کرتے ہیں آپ سے، اور محبت کرنے والے ہم سفر کا ساتھ زندگی کو خوبصورت ترین بنا دیتا ہے۔ ملکہ زلیخا بالکل کسی ماں کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ اب آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں، کل کا دن آپ کے لیے تھکا دینے والا ہوگا۔ ملکہ زلیخا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے بولی تو وہ سر ہلا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب ابھی تک سوئی نہیں ربی؟ ملکہ زلیخا اپنے کمرے میں واپس لوٹی تو بادشاہ ربی کو جاگتا پا کر حیران ہوئی۔ ہم سوچ رہے تھے جب سے آپ کے بیٹے آپ کی بہو کو یہاں لائے ہیں آپ ہمیں بالکل ہی بھول گئی ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے ملکہ جان۔ بادشاہ ربی نے ہلکے پھلکے لہجے میں شکوہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ ہم آپ کو احساس دلانا چاہ رہے ہیں اب آپ کی بہو والے ہو گئے ہیں تو آپ کو اپنی عاشقی پر تھوڑا قابو کرنا ہوگا۔ ملکہ زلیخا نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے کہا۔ ابھی تو صحیح وقت آیا ہماری عاشقی کو دوام بخشنے کا۔ اب آپ کے صاحبزادے ہماری تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لیں گے اور خود اپنی زوجہ کے ساتھ مصروف ہو جائیں گے، تو پھر ہم آپ کے اور آپ صرف ہمارے لیے محدود ہو جائیں گی۔ بادشاہ ربی ان کے مقابل میں آ کر رکتے انہیں کندھوں سے تھامتے قریب کر گئے تھے۔ اب سمجھ آیا آپ نے اتنی جلدی حاجب کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ملکہ زلیخا نے انہیں چھیڑا جس پر وہ مسکرا دیے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ، بھئی ساری زندگی ان سب ذمہ داریوں کے بیچ ہم آپ کو ڈھنگ سے وقت نہیں دے سکے۔ اب جب ہمارا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ ہمارا بوجھ بانٹ سکے تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے نا، جو قیمتی کا وقت ہم آپ کے ساتھ نہیں گزار سکے وہ سب گزارے۔ بادشاہ ربی نے محبت پاش نظروں سے انہیں دیکھتے کہا تھا۔ آپ بالکل نہیں بدلے ربی، آج بھی 25 سال پرانے ربی ہیں۔ ملکہ زلیخا نے نفی میں سر ہلاتے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے، کیونکہ ہماری ملکہ بھی بالکل نہیں بدلی۔ آپ آج بھی ویسی ہی دلکشی اور شادابی کی مالک ہے جیسے پہلے تھی۔
انہیں اگر سب سے حسین جوڑے کا خطاب دیا جاتا تو غلط نہ ہوتا۔ ربی، ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا ہمارے بیٹے کی شادی ہے۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا نا، کل کی بات ہے ہم ماں باپ بنے تھے اور آج ہمارے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے، ملکہ زلیخا نے خوابناک سی کیفیت میں کہا۔ زندگی اسی کا نام ہے ملکہ جان، وقت یوں گزر جاتا ہے کہ انسان سوچ کر رہ جاتا ہے۔ بادشاہ ربی کے تاثرات بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھے۔ ربی، آپ کو نہیں لگتا ہمیں حاجب کو سب بتا دینا چاہیے؟ ہو سکتا ہے ماضی جان کر وہ لیلا کو بہتر طریقے سے سنبھال سکے۔ ملکہ زلیخا نے سنجیدہ ہوتے کہا۔ نہیں زلیخا، اگر ہم حاجب کو سب بتا دیتے ہیں تو ہمیں ڈر ہے کہیں ان کی نئی زندگی کسی طوفان کی نظر نہ ہو جائے۔ ہمارے بچے اس سچ سے جتنا دور رہیں اتنا بہتر ہے۔ بادشاہ ربی نے نرمی سے انکار کیا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے ماں سے چھپانے کا فیصلہ کیا ہے تو بہت کچھ سوچ کر کیا ہوگا۔ آپ ان سب باتوں میں ہمیں ایک بار پھر نظر انداز کرنے کی کوشش میں ہیں ملکہ دل۔ بادشاہ ربی نے مشکوک نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا، جس پر وہ مسکرا دی۔ ہم آپ کو نظر انداز کر کے کہاں جائیں گے ربی، جبکہ ہماری جگہ تو یہاں ہے، ملکہ زلیخا محبت سے کہتی ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ یہ جگہ شاد ہی آپ کی یہاں موجودگی سے ہے۔ یہ دل دھڑکنا ہی تب شروع کرتا ہے جب ہماری ملکہ ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ انہیں خود میں بھینچتے ان کے سر پر لب رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ دل یوں ہی شاد رہے۔ ملکہ زلیخا بدلے میں ان کے سینے پر دل کے مقام پر لب رکھ گئیں۔ آپ ہمیشہ یوں ہی ہمارے پاس رہیے گا، ہمارا تن من شاد و آباد رہے گا۔ بادشاہ ربی محبت سے کہتے انہیں اپنی چاہت بھرے سار میں قید کر گئے۔ ہوائیں بھی ان کی محبت پر جھوم اٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلے دن کا سورج تمام جنزادوں پر اپنی تمام تر دلکشی لیے طلوع ہوا تھا، یا شاید صرف حاجب ربی کو ہی لگ رہا تھا۔ صبح سے ہی پورے محل میں افراتفری کا عالم تھا۔ چند گھنٹوں میں ان کے ہونے والے بادشاہ کا نکاح تھا۔ یہ چند گھنٹے بھی تیزی سے گزرے تھے۔ نکاح کا انتظام باہر دائیں جانب باغیچے میں کیا تھا۔ پورے باغیچے اور محل کو سفید رنگ سے سجایا گیا تھا۔ جس جگہ نکاح ہونا تھا وہاں بھی سفید رنگ کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ درمیان میں سفید رنگ کے پردے اور پھول لگا کر دونوں طرف دیوان لگائے گئے تھے، جن پر سفید ہی شاہی گدیاں رکھی ہوئی تھیں، اور پھر لمحات ساکت ہوئے تھے جب وہ شہزادہ سفید شاہانہ شیروانی زیب تن کیے منظر عام پر نمودار ہوا تھا۔ اس کی وجاہت پر وہاں ہر کوئی دل تھام کر رہ گیا تھا۔ وہ صرف کہنے کو کوہ کاف کا بادشاہ نہیں تھا، اس کی ذات میں ایسی دلکشی تھی کہ اسے دیکھتے ہی نظریں اور سر ادب سے جھک جاتے۔ وہیں دوسری جانب اس کے سریا، اس کی شہزادی بھی تو اس کی ٹکر کی تھی۔ منظروں کو دلکشی بخشتی، سفید ہی پیروں کو چھوتی فراک پہنے، اپنے حسن کو زیورات سے دوآتشا کیے وہ ہر کسی کو ساکت و جامد کر گئی تھی۔ ان دونوں کو پردے کے دونوں طرف رکھے دیوان پر بٹھایا گیا۔ حاجب کی نظروں سے اگر وہ پوری طرح اوچھل نہیں تھی تو اسے پوری طرح دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی، تبھی اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شیخ ولی محمد بھی وہاں آ گئے تھے۔ ان دونوں کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھوایا تھا۔ نکاح ہوتے ہی دونوں طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ شیخ ولی محمد بھی انہیں دعاؤں سے نوازتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ حاجب اپنی جگہ سے اٹھتا پردہ ہٹاتے اپنے اور اس کے درمیان بنی وہ باریک سی آڑ بھی ہٹا گیا۔ لیلا کو دیکھ کر وہ کتنے ہی لمحے ساکت سا بنا پلکے جھپکائے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ شہزادے، ملکہ زلیخا نے شرارت سے اسے چھیڑا، جس پر وہ خجل تھا ہوتا ہوش میں آیا، پھر بے ساختہ آگے بڑھا۔ ہماری زندگی میں خوش آمدید سریا۔ جھک کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے جھک کر کہتا اس کے سر پر لب رکھ گیا۔ آپ کی آمد ہماری زندگی کو حسین ترین بنا دے گی، اور ہم وعدہ کرتے ہیں آپ جلد اپنی قسمت پر ناز کریں گی۔ حاجب نے اسے وعدہ دیا تھا۔ لیلا کے جذبات عجیب سے ہوئے تھے۔ اس کے لیے یہ رشتہ محض یہاں سے نکلنے کا ذریعہ تھا، مگر وہ بھول رہی تھی کہ اس کے بعد وہ اپنے آپ پر خود سے زیادہ حق حاجب کو دے چکی تھی۔ اس کا یہ ہلکا سلام سی لیلا کو مشکل سے دوچار کر گیا تھا۔ آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ نکاح کے بعد تمام مہمانوں کے لیے شاندار سے دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے لیے سب مہمان دربار خاص میں جا چکے تھے۔ لیلا اور حاجب بھی وہیں سب کے ساتھ موجود تھے۔ معزز مہمان آنے گرامی، ہم آپ سب کی آمد پر بے حد مشکور ہیں۔ آپ اپنے شہزادے کی خوشیوں میں شامل ہوئے اور انہیں دعائیں دیں، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بادشاہ ربی نے شیشے کا گلاس بجا کر تمام مہمانوں کو اپنی سمت متوجہ کیا۔ آج سے ٹھیک 2 دن کے بعد کوہ کاف کے بادشاہ اور ملکہ یعنی شہزادے حاجب ربی اور شہزادی لیلا کی تاج پوشی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اس تقریب میں بھی لازمی شامل ہوں اور ہمارے بچوں کو دعائیں دیں۔ انہوں نے ان دونوں کی تاج پوشی کا بھی ساتھ ہی اعلان کیا۔ حاجب لیلا کے ساتھ جا کر قبیلے کے تمام بڑوں سے پیار اور دعائیں لیں، جائیں شاباش ہماری بہو کو سب سے ملوائیں۔ ملکہ زلیخا نے حاجب سے کہا، ہم تو لے جائیں ماں، مگر اپنی بہو سے بھی تو پوچھیں وہ ہمارے ساتھ جانا چاہیں گی بھی یا نہیں۔ حاجب نے لیلا کی طرف جھک کر شرارت سے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ شہزادے حاجب ربی، اگر میں چپ ہوں تو مجھے چپ رہنے دیں، ورنہ بھولے مت آپ نے مجھ سے نکاح مجھے دھمکا کر کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میں بادشاہ ربی کو سب بتا دوں۔ ملکہ زلیخا وہاں سے ہٹی تو لیلا آہستہ سے بولی، شکر آپ ابھی تک اپنے الفاظ پر قائم ہیں، ہمیں تو غلط فہمی لاحق ہو گئی تھی، کہیں محترمہ کا دل تو نہیں بدل گیا۔ حاجب اب بھی اسی موڈ میں تھا۔
میرے دل بدلنے کا تو علم نہیں، مگر دیکھیے گا کہیں آپ بد دل نہ ہو جائیں۔ اس نے جیسے حاجب کو تنبیہ کی تھی، اس معاملے میں آپ فکر مند نہ ہو۔ حاجب ربی کا دل ایک بار جس پر آ جائے پھر اس سے بد دل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم بھلے ہی آگ سے بنے ہیں، مگر ہمارے اندر اتنی ٹھنڈک ہے کہ آپ کب اس ٹھنڈک کی عادی ہو جائیں گے آپ کو خود بھی علم نہیں ہوگا۔ حاجب نے پر یقین لہجے میں کہا۔ دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے اور کون کسے زیر کرتا ہے۔ لیلا کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت کچھ سوچ چکی ہے اور اس کی سوچیں حاجب کے حق میں ہرگز نہیں ہونے والی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ منحوس کون ہے جو اتنا چپک چپک کر شائق سے باتیں کر رہی ہے؟ سب مہمان دیوانے خاص میں چہمہ گوئیاں اور باتوں میں مصروف تھے جب اچانک ساشا کی نظر شائق پر پڑی جو کسی جنزادے کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اور اسے بھی دیکھو، مجھے کتنے شرم و حیا کے درد سے رہا تھا اور اب اس پرکٹی کے ساتھ جڑ کر کھڑے، اب کوئی شرم حیا یاد نہیں آ رہی۔ ساشا کا بس نہیں چل رہا تھا جا کر ان دونوں میں سے کسی ایک کا قتل کراتی۔ اچانک اس جنزادے نے شائق کے سینے پر سر رکھا، بس ساشا کا ضبط یہیں تک تھا۔ وہ بری طرح سیکھ پا ہوتی ان کی طرف بڑھی اور جا کر اسے شائق سے، کیا بےہودگی ہے یہ؟ کون ہے تو اور کس خوشی میں اتنا چپک کر کھڑی ہے میرے شائق سے؟ ساشا تیش زدہ سی بولی جبکہ اس کی دیدہ دلیری پر شائق دنگ رہ گیا۔ یہ کون ہے شائق جو اتنے غرور سے آپ کو میرا شائق کہہ رہی ہیں؟ مقابل نے شائق کو گھورا جس پر شائق نے اسے ڈبل گھوری سے نوازا۔ باز آ جاؤ عشا، شائق نے نرمی سے ڈپٹا جس پر وہ مسکراہٹ دبا گئی جبکہ ساشا کے تو تن بدن میں آگ لگی تھی۔ عشا، اتنے پیار سے کبھی مجھے تو نہیں پکارا تم نے، اور اب تمہارا وہ شرم و حیا کا درس کہاں تھا؟ میں چھو لیتی تھی تو کیسے دورے پڑتے تھے تمہیں، اب یہاں چپکا چپکی ہو رہی ہے، وہ کیا نیک کام تھا؟ ساشا آپ کے شائق پر چڑھ دوڑی۔ اپنی شام کا لطف اٹھائیں بھائی جان، میں چلتی ہوں، عشا ہنس کر کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے جواب دو۔ کون؟ ایک منٹ، بھائی جان؟ کس کا بھائی جان؟ شائق جاتے ہوئے عشا کو دیکھ رہا تھا۔ جب ساشا اس کا گریبان تھام کر اپنی طرف کر گئی تب یہ اچانک دماغ کی بتی جلی تھی۔ بے وقوف جنی، وہ میری چھوٹی بہن تھی، بنا سوچے سمجھے شروع ہو جاتی ہو، نہ جانے اب وہ کیا کیا کہانیاں بنائے گی۔ شائق نے اسے گھورا۔ ہاں تو تم دونوں کے ماتھے پر تھوڑی لکھا تھا کہ بہن بھائی ہو دونوں، مجھے بس اسے تمہارے ساتھ چپکتے دیکھ کر غصہ آ گیا تھا۔ ساشا خجل سی ہوتی بولی۔ نہیں مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں کیا ہر کسی سے چپکتا پھرتا ہوں؟ اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ شائق نے حساب برابر کیا تھا۔ میرے جیسا سے کیا مراد ہے؟ دیکھو مانا کہ حسن پرست ہوں میں، تم سے پہلے بہت سے جنوں اور مردوں پر عاشق ہو چکی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے کچھ بھی سمجھ لو۔ ساشا کے دل پر لگی تھی اس کی بات۔ جاؤ جا کر کھانا کھاؤ اور دعوت اڑاؤ، خام خواہ میں مجھے پورے قبیلے میں مشکوک بنانے پر تل گئی ہو۔ شائق نے اسے پیچھے چھڑانا چاہا۔ اب تو میں کہیں نہیں جا رہی، ابھی تو بہن تھی، مگر کیا پتا اگلی بار کوئی اور چڑیل عاشق ہوئی پڑی ہو تم پر۔ میں یہ خطرہ ہرگز مول نہیں لے سکتی۔ ساشا نے صاف انکار کیا تھا۔ تو کیا میرے گلے کا تعویذ بننے کا ارادہ ہے؟ ویسے بھی مجھ پر کوئی چڑیل عاشق نہیں ہو سکتی، شائق نے گھور کر پوچھتے آخر تک یقین سے کہا۔ اور اتنے یقین کی وجہ؟ ساشا نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ کیونکہ مجھ پر پہلے سے ایک چڑیل عاشق ہو چکی ہے، اس کے رہتے مشکل ہی ہے کوئی اور قریب آ سکے۔ شائق نے اس پر نشانہ باندھا۔ تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو؟ ساشا نے صدمے سے پوچھا۔ میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں، اب اگر تمہیں وہ حقیقت قبول نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ شائق نے کندھے اچکاتے خود کو معصوم ظاہر کرنا چاہا۔ تم نے مجھے چڑیل کہا ہے نا؟ اب دیکھو یہ چڑیل تمہارے ساتھ کرتی کیا ہے، ساری زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی میں، یاد رکھنا۔ ساشا نے دھمکی دی۔ جاؤ جاؤ، زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہوں تو چٹکیوں میں تمہیں غائب کر دوں۔ آئی بڑی دھمکیاں دینے والی، نہ جانے کیوں مگر شائق کو بھی اس سے بحث میں مزہ آنے لگا تھا۔ تم کر کے دکھاؤ غائب، مجھے کیا انسان سمجھ رکھا ہے؟ بھولو مت تم جن ہو تو میں بھی جنی ہوں، زیادہ ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساشا نے اس کے گھوڑے پر دگنی گھوری سے اسے نوازا تھا۔ شائق، ساشا، اس سے پہلے وہ دونوں کسی جنگ عظیم میں مبتلا ہوتے ہیں حاجب اور لیلا کی آواز پر دونوں چونکے۔ کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ ایسے کون لڑتا ہے؟ حاجب نے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا تھا جس پر وہ دونوں خجل ہوئے تھے۔ آپ نے سب سن لیا شہزادے؟ شائق نے شرمندہ ہوتے پوچھا۔ جتنی اونچی اونچی آواز میں آپ دونوں لڑ رہے تھے یہاں وہ بھی سنتا جسے نہیں سننا چاہیے تھا۔ ارد گرد دیکھے بہت سے مہمان آپ دونوں کی طرف متوجہ ہیں۔ حاجب نے انہیں احساس دلایا۔ معذرت شہزادے، ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا۔ شائق نے دیکھا واقعی میں وہ دونوں کئی نظروں کی زد میں تھے۔ حاجب اور لیلا ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ سب بھی اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھے۔ لیلا اور ساشا بھی اپنے کمرے کی طرف آ گئیں۔ سارے دن کے خواری کے بعد انہیں کچھ دیر آرام کی شدید ضرورت تھی۔ شہزادی، آپ کو شہزادے حاجب کے کمرے میں رہنے، ملکہ نے کہا ہے، ہم آپ کو وہاں چھوڑیں۔ لیلا اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب خادمائیں اس کے پیچھے آ کر رکی ان میں سے ایک نے کہا تو لیلا صدمے میں غرق ہوئی۔ کیا؟ مگر انہوں نے مجھ سے ایسا کچھ تو نہیں کہا۔ لیلا نے صدمے سے ساشا کو دیکھا۔ ہائے اوئے، تیری تو عیش ہے بھائی، اتنا خوبرو شوہر مل رہا ہے اور تو ایسے ڈر رہی ہے جیسے کسی نے تجھے موت کی سزا سنا دی ہو۔ ساشا نے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے کہا۔ بکواس مت کر، مجھے یہاں ٹینشن ہو رہی ہے، تجھے مذاق سوچ رہا ہے؟
لیلا نے اسے گھورا جسے اتنے سنگین ماحول میں بھی اسے چھیڑنے کی پڑی تھی۔ یار اب نکاح ہوا ہے تو شوہر بھی تو ملنا ہے، تیرا نکاح کون تھا صرف خانہ پوری کے لیے کروایا گیا ہے، ساشا نے اسے سمجھایا۔ مجھے حاجب سے بات کرنی ہوگی، یہ سب ایسے نہیں چل سکتا۔ وہ خود ہی اپنے کمرے سے نکلتی حاجب کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بھاری لکڑی کے دروازے کو دھکیلتے وہ اندر داخل ہوئی تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ یہ کمرہ اپنے آپ میں ہی ایک الگ دنیا تھا۔ بڑے سے کمرے میں ایک جانب شاہی بستر موجود تھا تو دوسرے کونے میں کرسیاں رکھی تھیں، کہیں اس کے تیر کمان تلوار رکھے تھے تو ایک جگہ شیر کی کھال لٹکائی گئی تھی جو یقیناً اسی کا کارنامہ تھی۔ ذہن نصیب، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ ہماری سریا خود ہمارے غریب خانے میں موجود ہے، یقیناً ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ حاجب جو ابھی وہاں پہنچا تھا زوردار انداز میں کسی کو دروازہ کھول کر اندر آتے دیکھ کر حیران ہوا، لیکن لیلا کو وہاں دیکھ کر اسے صحیح جھٹکا لگا تھا۔ یہ سب کیا ہے حاجب ربی؟ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غصے سے بولتی اندر آئی تھی۔ قسم لے لیں جو ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہو آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ حاجب نے لاعلمی سے کندھے اٹکائے تھے۔ آپ اتنے معصوم ہرگز نہیں ہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے یہ نکاح کیوں کیا، اس کے باوجود یہ سب کرنے کی تک کیا بنتی ہے؟ لیلا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ آپ پہلے تو مہربانی کر کے ہمیں معاملہ بتا دیں تاکہ ہم اس حساب سے جواب دے سکیں، کیونکہ جس طرح آپ سوال کر رہی ہیں ہمیں سیاق و سباق کا علم ہی نہیں۔ حاجب شاید واقعی ہی نہیں جانتا تھا۔ میں بتا رہی ہوں میں اس کمرے میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ بادشاہ ربی اور ملکہ کو کن الفاظ میں انکار کرنا ہے یہ آپ خود سوچ لیں، اس نے صاف جواب دیا، جس پر حاجب کے کچھ معاملہ سمجھ آیا تھا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ویسے اصولی طور پر دیکھا جائے تو انہوں نے کچھ غلط ہرگز نہیں کہا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم اب میاں بیوی ہیں، تو آپ کو یہیں اس کمرے میں رہنا چاہیے نا؟ حاجب نے سنجیدگی اڑتے اسے چھیڑا تھا۔ ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، آپ نے صرف نکاح کا کہا تھا جو میں کر چکی ہوں، اب اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ لیلا نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا تو حاجب خود کو اس کے قریب آنے سے نہ روک سکا۔ حاجب اس کے اتنا قریب آ کر رکا تھا کہ لیلا کو اس کی خوشبو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک ہی پل میں پورے ماحول کو اپنے ساتھ باندھ چکا تھا۔ لیلا اس کی اس درجہ قربت پر سانس تک رک گئی۔ آپ کے نزدیک نکاح کیا ہے سریا؟ کہ اس کے معنی و مفہوم تک سے نہ واقف و نہ آشنا ہے آپ؟ حاجب نے گھمبیر لہجے میں پوچھا تو لیلا کا دل رکا تھا۔ آپ دور رہ کر بات کریں۔ لیلا نے اسے دور ہونا چاہا جب حاجب ایک ہی جست میں اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ نکاح اس دنیا کا سب سے قریبی تعلق ہے لیلا، جو دو روحوں کو نہیں دو جسموں کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ آپ کے اس وجود پر آپ سے زیادہ حاجب ربی کا حق ہے، آپ کی سانسوں سے زیادہ قریب رہنے کا حق حاصل ہے ہمیں۔ ہم چاہیں تو اپنی اجازت کے بغیر آپ کو ایک سانس تک لینے کی مہلت نہ دیں، اتنا قریب ہو چکے ہیں ہم آپ سے۔ حاجب کے لفظوں نے اس کے وجود سے جان نکال دی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جس نے ساری زندگی گھر پار ماں باپ سے دور جنگلوں میں گزاری تھی، وہ ان سب معنی خیز باتوں سے نابلد تھی، اور حاجب اسے نئے سبق پڑھا رہا تھا۔ بہت معصوم ہے آپ سریا، دل چاہ رہا ہے اپنی باتوں کا مفہوم عملی طور پر آپ کو اچھے سے سمجھاؤں، مگر ڈرتے ہیں ایسا کیا تو آپ اگلے ہی پل یہاں بے ہوش پڑی ملیں گی۔ حاجب گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ آپ مجھ سے یہ سب مشکل باتیں مت کریں، میں آپ سے یہ کچھ کہہ رہی ہوں اور آپ نہ جانے کیا باتیں کریں۔ لیلا نے اسے باز رکھنا چاہا۔ کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ حاجب نے انجان بنتے پوچھا۔ میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی، لیلا نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا، جس پر حاجب سنجیدہ ہوا۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں سریا، مگر آپ کو اب یہیں رہنا ہے۔ ہمارا نکاح سب کی موجودگی میں ہوا تھا اور آپ سب کی نظروں میں ہماری بیوی ہیں۔ آپ کا ہم سے الگ رہنا کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ حاجب نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ میری زندگی کا مقصد شادی اور ازدواجی رشتہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میری زندگی ایک خاص مقصد کے لیے وقف ہے، ایسے میں یہ رشتہ نبھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیلا نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ کیا آپ اس رشتے کے تقاضوں پر خوفزدہ ہیں؟ جب وہ کہہ نہیں پا رہی تھی وہ حاجب بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اس کے سوال پر لیلا سر جھکا گئی۔ ہم مانتے ہیں ہم نے آپ سے یہ نکاح زبردستی دھمکا کر کیا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ سے اور کسی بھی چیز کی میں زبردستی نہیں کریں گے۔ یہ سب محبت کے معاملات ہوتے ہیں، جب تک آپ پوری رضامندی سے ہمارا ساتھ قبول نہیں کریں گے ہم کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا آپ سے۔ حاجب نے اسے یقین دلایا، جس پر اس نے سر اٹھا کر حاجب کو دیکھا تھا۔ اتنی بے یقین نظروں سے مت دیکھیں، جانتے ہیں آپ سے محبت ہے ہمیں، اور محبت میں صبر مشکل ہوتا ہے، مگر ہم شوہر ہیں آپ کے، لٹیرے نہیں۔ آپ جس دن اپنی مرضی سے خود کو ہماری تحویل میں دیں گی اسی دن ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ حاجب کے لفظوں میں جو مضبوطی تھی وہ لیلا کو حوصلہ دینے کو کافی تھی۔ چلیں شاباش، اب بے فکر ہو کر سو جائیں، ہم کچھ دیر باہر جا رہے ہیں، آپ بے فکر ہو کر یہاں سو سکتی ہیں۔ حاجب نے اس کی گال تھپ تھپائی، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ حاجب اسے چھوڑتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ لیلا کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی لیلا پرسکون ہوتی بستر کی طرف بڑھی تھی۔ اس کمرے میں ہر طرف حاجب کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ لیلا کو لگ رہا تھا وہ اب تک اس کے حصار میں ہے۔ مشکل سر جھٹکتے اس نے خود کو اس احساس سے نکالا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ اس کے بستر میں سے بھی وہی دیوانہ کرتی دلکش خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ لیلا نہ جانے کتنی دیر کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند تھی کہ اس پر مہربان ہو کر نہیں دے رہی تھی۔
نہ جانے کب جا کر اس کی آنکھ لگی. وہ ارد گرد سے غافل ہو کر سو چکی تھی. تبھی ایک جانب کمرے میں حاجب نمودار ہوا. وہ کب سے وہیں چھپا اس کی حالت دیکھ رہا تھا. ہم جانتے ہیں ضدی ہیں, ہمیشہ سے تنہا رہنے کی عادت ہو چکی ہے آپ کو. تبھی کسی کا ساتھ آپ کو پرسکون ہونے نہیں دے رہا. مگر ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے, ایک دن آئے گا جب آپ کو سارا سکون صرف ہماری پناہوں میں ملنے لگے گا. وہ آہستہ سے چلتا اس کے بالکل قریب آیا اور اس بستر پر اس کے قریب دراز ہوتے سرگوشی میں بولا. سوتے ہوئے اس کے چہرے پر انتہا کی معصومیت تھی. وہ جو جاگنے میں جنگلی شیرنی بنی رہتی تھی, اس پر نازک سی ہرن لگ رہی تھی جو شیر سے خوفزدہ تھی, اور اس کے خوف کی وجہ یاد آتے ہی حاجب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. آپ دنیا کی واحد ہستی ہوں گی جو اپنے ہی شوہر کے بستر پر اسی سے خوفزدہ یوں سہم کر سو رہی ہیں. نہ جانے کتنے روپ ہیں آپ کے, اور کتنا گھائل کریں گی ہمیں. حاجب نفی میں سر ہلاتے بولا. باقی کی ساری رات حاجب کی دیدار یار میں گزرنے والی تھی, مگر وہ اس پر بھی راضی تھا, کیونکہ اس چہرے کو دیکھنا بھی اس کے لیے باعث ثواب تھا. جی تو فرینڈز, کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.